بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ مردبان اردو برائے جماعت ہفتم آج مورخہ 3 ستمبر 2020۔ آج کے سبق کا نام مرکب ناقص کی اقسام۔ مرکب ناقص کی اقسام جو کہ نردبان اردو کے صفحہ نمبر 30 پر موجود ہے۔ سبق پڑھنے سے قبل آپ کو اہم مقاصد بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، مرکب الفاظ کے مفہوم سے طلباء کو روشناس کرنا۔ نمبر 2، مرکب ناقص کی مختلف اقسام اور ان کے مفہوم کے بارے میں آگاہ کرنا، اور صفحہ نمبر 31 پر موجود مشق کو حل کرنا۔ آج کا یہ سبق پڑھانے سے قبل آج کی اچھی بات جو کہ حضرت علی رضی اللہ کا ایک قول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ کا قول یہ ہے کہ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ یعنی یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے جو ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ ایسی جگہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے جہاں پہ عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس سے بہتر ہے آپ کی جو تنہائی ہے وہ سب سے بہترین ساتھی ہے۔ 3 چیزیں ہیں، جہاں پہ عزت ہو، جہاں پہ سچائی ہو، جہاں پہ خلوص، 3 چیزیں جہاں پہ دکھائی دیں وہاں پر دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے۔ تو یہ دوستی کا ایک فارمولہ بتایا گیا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا بہتر نہیں ہوتا۔ آئیے آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ مرکب ناقص کی اقسام۔ اس سے قبل مرکب الفاظ کی تعریف سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے۔ مرکب سے مراد 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جس سے مطلب یا مفہوم آسانی سے سمجھ میں آ سکے مرکب الفاظ کہلاتے ہیں۔ یعنی 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ، یعنی ان کو اکٹھا کر کے اس طرح اکٹھا کرنا ہے کہ جس سے کوئی معنی یا مفہوم واضح ہو سکے، وہ مرکب کہلاتا ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ مرکب ناقص۔ مرکب ناقص میں دراصل یہ جو لفظ ناقص کا استعمال ہوا ہے جس میں نقص پایا جاتا ہے، جس سے معنی اور مطلب واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتا۔
تو لہٰذا اس لحاظ سے اس کا جو مفہوم ہے یا اس کی تعریف جو بنتی ہے مرکب ناقص کی وہ یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے معنی اور مفہوم آسانی سے سمجھ میں نہ آ سکے مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اس کی تعریف ہے۔ اور اب مرکب ناقص کی جو سلیبس میں شامل 5 اقسام ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ویسے تو مرکب ناقص کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن یہاں پہ جو شامل سلیبس ہیں وہ 5 اقسام ہیں۔ ان میں سب سے پہلے مرکب اضافی نمبر 1، اور نمبر 2 مرکب توصیفی، نمبر 3 مرکب عددی، اور نمبر 4 مرکب عطفی، اور نمبر 5 مرکب ربطی۔ اس کے علاوہ بھی ہیں مرکب اشاری ہیں اور دیگر جو ہیں اقسام بھی موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے مرکب اضافی کو پڑھتے ہیں۔ مرکب تو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جس سے معنی آسانی سے سمجھ میں آ جائے، لیکن اضافی کے معنی زائد کے ہیں۔ تو اس لحاظ سے لفظوں کی مدد سے معنی کے لحاظ سے اگر تعریف بنائی جائے تو زیادہ بہتر رہے گی کہ دو اسموں کو ملانے سے ان میں ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے جسے اضافت کہتے ہیں۔ یہاں یعنی دو اسم ہیں یا دو مختلف الفاظ ہیں، ان کو ملانے کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے اسے حروف اضافت کہا جاتا ہے، اور جس اسم کا دوسرے اسم سے تعلق پیدا ہو جائے اسے مضاف، اور جس سے تعلق پیدا ہو اسے مضاف الیہ۔ یوں یہاں پر آسان سی تعریف یہ بن سکتی ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ اور اضافت کو ملانے سے جو مرکب بنتا ہے اسے مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 مضاف، مضاف الیہ اور حرف اضافت، ان تینوں کو ملا کر جو مرکب بنے گا، ان تینوں کا جو باہمی تعلق بنے گا، اس سے جو مرکب بنے گا اسے مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے مثال دی جاتی ہے، مثلا احمد کی کتاب، اس میں احمد اور کتاب دو مختلف اسم ہیں، ان کے درمیان تعلق کو پیدا کرنے کے لیے ایک حرف کا استعمال کیا گیا ہے کی۔ یہ کی والا جو لفظ ہے یہ اضافت کہلاتا ہے۔ احمد جو ہے تو اسم ہے لیکن یہ مضاف الیہ کہلائے گا، اور پھر اس کے بعد کتاب جو ہے یہ مضاف کہلائے گا۔ اب دیکھا جائے تو احمد یہاں پہ جو ہے یہ اس کی کیا صورتحال بنتی ہے، مضاف الیہ، اور کتاب جو ہے یہ مضاف ہے۔ تو یہاں پہ جس اسم کا دوسرے اسم سے تعلق پیدا ہو اسے مضاف، یعنی یہاں کتاب کا تعلق احمد سے جوڑنا ہے تو اس لیے کتاب جو ہے وہ مضاف ہے، اور اس کے بعد جس سے تعلق پیدا ہو، یعنی احمد کے ساتھ چونکہ تعلق بنایا گیا ہے کتاب کا، تو اس لحاظ سے جو ہے احمد جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور ان دو کے درمیان میں ایک کا استعمال کیا گیا ہے جسے حرف اضافت کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس طرح ان تینوں کے ملنے سے مرکب اضافی جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے احمد کی کتاب، تو اس میں کتاب جو ہے وہ مضاف ہے، چونکہ یہ اس کا تعلق دوسرے اسم سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر احمد جو ہے مضاف الیہ ہے، اور مضاف اور مضاف الیہ کے ملنے سے جو مرکب بنتا ہے اسے مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔
اسی طرح اسلم کا گر، اس میں کا استعمال کیا گیا ہے، تو لہٰذا اسلم جو ہے وہ مضاف علیہ ہے، اور گر جو ہے یہ بھی اسم ہے لیکن یہ مضاف ہے، اور درمیان میں حروف اضافت کا استعمال، جو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ مرکب اضافی کے بارے میں اچھے انداز سے سمجھ گئے ہوں گے۔ نیکسٹ جو ہے مرکب توصیفی ہے۔ توصیف کا معنی صفت، خوبی کے ہیں، اور پھر یہ ایک ایسا مرکب ہے، یہ بھی دو مختلف اسموں سے مل کے بنتا ہے۔ اس میں ایک جو ہے جو کہ موصوف ہے اور ایک صفت ہے، یعنی یوں صفت اور موصوف سے مل کر بننے والا مرکب جو ہے وہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ صفت اور موصوف، اب صفت کیا ہوتا ہے؟ اس میں کسی چیز، شخص کی اچھائی یا برائی کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی جو خاصیت ہوتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ موصوف جس کی صفت بیان کی جاتی ہے یا کوئی خاصیت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ مثال دی گئی ہے یہاں پہ، نیک لڑکا، شریر آدمی، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیک لڑکا، اس میں لڑکا جو ہے یہ موصوف ہے چونکہ اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اور جس کی صفت بیان کی جاتی ہے وہ موصوف ہوتا ہے، اور جو صفت ہوتی ہے اس کی جو خوبی ہوتی ہے، جیسے نیک ہے تو یہ ہے صفت۔ اسی طرح شریر آدمی میں شریر جو ہے ایک صفت ہے اور آدمی موصوف۔ تو اس طرح صفت اور موصوف سے مل کر بننے والا مرکب مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ نیکسٹ نمبر 3، مرکب عددی۔ اس مرکب کو پڑھتے ہی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں عدد یعنی ہندسوں کا استعمال ہوگا، فگر کا استعمال ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پہ اگر مثال کو دیکھا جائے تو جیسے 5 کرسیاں ہیں، اس میں 5 کا جو لفظ ہے یہ عدد ہے، اور یہ لفظ عدد جو ہے یہ کس کے لیے، جس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسے کرسیاں ہیں ان کو گننے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان کو اس لیے اس کو معدود کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح مرکب عددی کس طرح بنتا ہے؟ عدد یعنی کوئی نمبر ہوگا، اور معدود، عدد اور معدود سے مل کر بننے والا مرکب مرکب عددی کہلاتا ہے۔ اور یہاں پہ جو مثالیں دی گئی ہیں، 5 کرسیاں، 7 قلم وغیرہ، اور بے شمار آپ اور بھی مثالیں دیتے ہیں، جتنی بھی کاؤنٹنگ جو استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے لیے جہاں اس کا استعمال ہوتا ہے تو کسی چیز کو گننے کے لیے جو فگر ہوتے ہیں اور جس کو گنا جاتا ہے اسے معدود، اور اس طرح جو کاؤنٹنگ نمبر ہوتا ہے، گننے کے لیے جو نمبر استعمال ہوتا ہے، گنتی کے طور پہ جس نمبر کو استعمال کیا جاتا ہے وہ عدد ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ 5 کرسیاں، اس میں 5 جو عدد ہے اور کرسیاں ان کو گنا گیا ہے، 5 کا جو فگر ہے یہ کرسیوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جس کو گنا جاتا ہے، جس کو گنا گیا ہے وہ کرسیاں ہیں، اور کرسیاں جو ہیں وہ معدود ہے۔ اسی طرح 7 قلم، 7 جو ہے یہ عدد اور قلم معدود، اس طرح عدد اور معدود سے مل کر بننے والا مرکب مرکب عددی کہلاتا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ مرکب عطفی، اس میں عطف جو ہوتا ہے یہ اور یا واو کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عطفی جس کو کہتے ہیں یہ واو یا اور کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ایسا مرکب جس میں واو کا استعمال کیا جاتا ہے اور کا استعمال کیا جاتا ہے، دو مطلب اسموں کے درمیان میں واو یا اور لگا کے، اب ان دو اسموں میں جہاں پہ واو اور لگایا جاتا ہے ان دو کو بھی گرامر کی روح سے کچھ
کیا کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو واو اور ہے یہ حروف عطف ہے، اور معطوف علیہ، معطوف اور معطوف علیہ سے مل کر بننے والا عدد مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نیک و بد، نیک و بد، شان و شوکت، جیسے پھل اور پھول، یہاں اور کا استعمال کیا گیا، کہیں واو کا درمیان میں استعمال کیا، دونوں اس میں جوڑا گیا ان کو، اس لحاظ سے واو اور حرف عطف ہے اور اس کا استعمال کرتے ہوئے جو مرکب بنایا گیا ہے مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ اور نیکسٹ جو ہے مرکب ربطی، اس میں یہ ایسا مرکب ہے جس کے پہلے اور دوسرے جز میں حرف ربط واقع ہو، یعنی پہلے حرف کا دوسرے کے ساتھ ربط کرنے کے لیے حرف ربط موجود ہو، یعنی دو مختلف جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص ربط ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کسی کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، جیسے سراسر، دھڑا دھڑ، مالا مال، راتوں رات وغیرہ کا جو استعمال ہوئے ہیں یہ مرکب ربطی ہیں۔ ان کے لیے بعض اوقات حروف ربط کو چھوڑ دیتے ہیں، مثلا ماں باپ، بول چال وغیرہ۔ اسی طرح متضاد الفاظ کے ملنے سے بھی جو ہے نا مرکب ربطی بن جاتا ہے، جیسے ہار جیت، دونوں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں، سر پیر، جوڑ توڑ وغیرہ ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں، تو اس طرح متضاد الفاظ کے آپس میں ملنے سے بھی کیا ہے مرکب ربطی بن جاتا ہے۔ اور لفظی جو مناسبت ہے اور قافیے کے لحاظ سے بھی جو ہے نا مرکب ربطی بن جاتے ہیں، جیسے دم خم، جیسے قافیے کا الفاظ، اور رونا دھونا وغیرہ۔ اور اسی طرح سے جو مترادف الفاظ جو آپس میں ملتے ہیں تب بھی جو ہے نا مرکب ربطی بن جاتے ہیں۔ اس طرح مثلا بول چوک، روک ٹوک، بات چیت وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں مترادف الفاظ کے ملنے سے جو ہے مرکب ربطی بن جاتا ہے۔ اور یہ جو ہیں 5 مختلف قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، اور جو کہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں، ان کی تعریف آپ نے اچھے انداز سے سمجھ لی ہوگی، مثالوں کے ذریعے بھی آپ نے کو سمجھ لیا ہے۔ تو نیکسٹ جو ہے صفحہ نمبر 31 پر جو کچھ مثال دی گئی ہیں، اور یہ سوال بھی ہے کہ درج ذیل مرکبات کو چن کر موضوع کالم میں لکھیے۔ 5 مرکبات جو ہیں جن کو آپ نے پڑھا ہے، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عددی، مرکب عطفی اور مرکب ربطی، تو یہ تمام تر جو اوپر اونچا مکان آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ مکان کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اونچا مکان مرکب توصیفی، کالج کا پرنسپل مرکب اضافی، اسی طرح شریف آدمی، اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرکب توصیفی ہے۔ اسی طرح جہاں نعیف و نزار، یہاں واو کا استعمال کیا گیا ہے، مرکب عطفی ہے، اور دن رات ایک دوسرے کا جو آپس میں ربط ہے اس لحاظ سے مرکب ربطی ہے۔ درجن کیلے، درجن کیلے یعنی یہاں کاؤنٹنگ نمبر کا یوز کیا گیا ہے، اس لحاظ سے مرکب عددی ہے۔ اسی طرح کوہ سیراب، واو کا استعمال، اور 10 سال، یہ بھی آپ نمبر دیکھتے ہیں استعمال ہوا۔ تو آپ تمام تر ان جو حروف کو آپ توجہ سے دیکھیں اگر، تو جو تعریف آپ نے پڑھی ہے جو صفحہ نمبر 30 پر
5 مختلف مرکبات کی جو تعریفیں پڑھی گئی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کو تمام تر مرکبات کو الگ الگ جو ہے کالم میں آپ نے لکھنا ہے۔ گرمیوں کے دن جہاں کے کا حرف اضافت ہے، مرکب اضافی ہے، یہ آپ اس میں اس کو ڈالیں گے۔ اور اسی طرح دیکھ بھال جہاں ایک دوسرے کا ربط ہے، دیکھا جا سکتا ہے، مرکب ربطی ہے۔ 1 صدی یہاں کاؤنٹنگ نمبر کا استعمال کیا گیا، اس لحاظ سے آپ نے اس کو نام دینا ہے۔ ذہین لڑکا، ٹال مٹول، آب و ہوا، دوپہر کا وقت، سرسبز درخت، کرب و جوار، سوچ بچار، 11 کھلاڑی، آمند کی کتاب، اور عرب کے نوائی علاقے، سرخ گلاب، گرم سرد، آد پاؤ دودھ، مالو جان وغیرہ۔ تو بچوں یہ تمام تر جو 5 مرکبات آپ نے پڑھے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی تعریف کو، ان کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے آپ نے یہ صفحہ نمبر 31 پر جو کالم بنے ہوئے ہیں مختلف مرکبات کے الگ الگ، آپ نے اوپر دیے گئے تمام تر الفاظ کو، مرکبات کو الگ الگ اپنے اپنے کالم میں لکھنا ہے کہ کون سا مرکب اضافی ہے، کون سا مرکب جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے، کون سا مرکب عددی ہے، مرکب عطفی ہے اور مرکب ربطی ہے۔ یہ آپ نے الگ الگ کالم کے اندر ان کو اپنے یہ مشق کرنی ہے، مکمل کرنی ہے۔ ویکنڈ کے پر جو ہے نا آپ چونکہ آج فرائیڈے ہے اس لحاظ سے پھر آپ نیکسٹ جو ہے نا اس کو مکمل کر لینا ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے اس کو